हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। वालिदैन हमारे साथ दोस्तों की तरह रहते थे। मेरे अपने भाई के साथ दोस्ती थी। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्योंकि घर में हम चार ही तो लोग थे, अपने दिल की बातें भी मेरे साथ कर लिया करता था। इन दिनों हम एक छोटे से शहर में रहा करते थे। यहाँ के कॉलेज में मेरे भाई का दिल न लगा तो वालिद ने उनको करीबी शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ पर हॉस्टल भी था। अब वो माह 2 माह बाद घर आते। एक रोज अचानक 10 रोज बाद ही वो घर आ गए। अम्मी ने पूछा, खैर तो है आदिल बेटा, अभी गए थे और अभी आ गए हो? कहा, अम्मी जान हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, मैदे में दर्द सा बने लगा है। वो बोली, अरे मियाँ तुम्हारी भी क्या बात है, कभी अपने शहर का कॉलेज ठीक नहीं लगता तो कभी लाहौर के हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। यूं कहो कि पढ़ाई में जी नहीं लगता। ये वही बात हो गई ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वालदा ने ये मिसाल बस वैसे ही बोल दी, लेकिन मुझे लगा आदिल भाई हकीकतन परेशान है। अभी मैं उनके चेहरे पर मौजूद परेशान कुन तहरीर पढ़ ही रही थी कि वो मेरे पास आ गए। शाम का वक्त था और मैं चावल साफ कर रही थी। कहने लगे, गुड़िया एक बात बताऊं, अम्मी को मत बताना। हाँ भाई बताओ, मैं अम्मी को नहीं बताऊंगी। बात कुछ अजीब सी है, पता नहीं तुमको बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन ये सच बात है कि मेरे हॉस्टल में जिन आ गए हैं, इसलिए मैं घर आ गया हूँ। दरअसल मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था। आदिल भाई की बात सुनकर मेसरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, भैया जी जानती हूँ ये सब जिन विन तुम्हारे वहां दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए आ गए हो। अब बहाने मत बनाओ, तुम वहां पढ़ने गए हो, दिल लगाने नहीं। अब पढ़ना तो है ना, वक्त जाया करने का क्या फायदा। मेरी मानो तो कल ही वापस चले जाओ, वरना अब्बा नाराज होंगे। क्योंकि तुमने जिद की थी कि लाहौर जाकर पढ़ने की। बात यह है गुड़िया कि मेरे रूममेट ने मुझे बहुत अजीब सा वाकया सुनाया है। उसने मुझे मेरे दोस्त की आप बीती इस तरह सुनाई है कि उसके जाने के बाद मुझको इस कमरे से वहशत होने लगी। तभी मैं चला आया हूँ। वाकया तो बताओ, मैंने बहुत इश्तियाक से सवाल किया। वाकया ये है कि मेरा दोस्त जमान, जो चूनिया के करीब एक गांव का रहने वाला है, उसके गांव के नजदीक एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग का मजार है। उस मजार पर हर जुमेरात को उर्स होता था। अकीदतमंद लोग आते, कवालियां होती, धमाल पड़ते। ये यहाँ का एक रिवाज था। एक दिन जमान भी अपने दोस्त के हमरा वहां कवाली सुनने गया। उसका दोस्त साजिद एक खूबरू नौजवान था। उसका कद निकलता हुआ, रंग गोला और बाल घुंघरियाले थे। वो वाकई हसीन लड़का था। इसका कसरती बदन और सेहतमंद सिरापा देखकर शहर के नौजवान इस पर रश्क करते थे। साजिद के दो ही शौक थे, कबड्डी खेलना और धमाल डालना। इसकी धमाल पर बहुत महारत थी। जब वो ढोल की थाप पर तेज रेस रक्सा होता तो देखने वाले महव हो जाते और वो खुद भी मस्त हो जाता। एक दिन उसने कुछ कलंदरों को वहां धमाल डालते देखा तो जमान और साजिद से ना रहा गया। वो भी इनके साथ शामिल हो गए। साजिद ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि देखने वाले तस्वीर बन गए। उसने इस दरवेशी रक्स को इस महवियत से किया कि वो मस्त हो गया और उसको अपना होश ना रहा। रात को जब ये दोनों दोस्त घर लौटे तो बेहद थके हुए थे। आते ही लेट गए और उनको नींद में आ लिया। साजिद और जमान के घर भी करीब करीब थे और ये बचपन के साथी थे। अथर ने बताया कि सुबह में साजिद के घर गया तो उसको हल्का हल्का बुखार था। हम आज इकट्ठे चूनिया भी जाना था, मगर साजिद ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे बदन में दर्द है। मैंने साजिद को समझाया कि तुम वहां जब रक्स कुना होते हो तो तुमको अपना होश नहीं रहता। तुम इस तरह आपे से बाहर मत हो जाया करो। कल तुमने जब इन दरवेशों के साथ मस्त होकर और बाल खोर कर धमाल डाली तो इसी वजह से तुमको बुखार हुआ है, क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। तुम खुद को इस कदर क्यों थका देते हो? उसने कहा, मुझे खबर ही नहीं रहती, जब मैं धमाल डालता हूँ तो लगता है इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया पहुंच गया हूँ। मैं उस दिन अकेला ही चूनिया चला गया। जब मैं वापस आया तो अम्मी ने बताया कि साजिद की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उसकी माँ हमारे घर तुमको बुलाने आई थी। अब न जाने उसका क्या हाल है। उसको डॉक्टर के पास ले जाना था।
قصہ مختصر، زمان اپنے دوست کے گھر گیا۔ اس کی حالت عجیب تھی، سر کے بال کھڑے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ حسین چہرہ بگڑ گیا تھا اور ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور گردن ایک جانب کو مڑی ہوئی تھی۔ زمان کہنے لگا، میں ساجد کی صورت دیکھ کر ڈر گیا، کیونکہ اس کی شکل اپنی صورت میں نہ رہی بلکہ کسی اور کی نظر آ رہی تھی جو کافی دہشت ناک تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے دوست، کچھ تو کہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے وہ کچھ نہ بولا، پھر زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگا۔ اس نے کہا، یار پتہ نہیں، مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے اندر کوئی اور سما گیا ہے جو مجھے کھینچ کر اور توڑ مروڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی آواز بدلنے لگی، اس کی آنکھیں سرخی سے دھک رہی تھی۔ وہ کسی اور زبان میں گفتگو کرنے لگا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر اس کی غیر حالت نے وہ چلنے کے قابل بھی نہ تھا۔ بقول زمان کے میں خود ہی ڈاکٹر کے کلینک چلا گیا اور اس کو گھر لے آیا۔ جب میں اور ڈاکٹر ساجد کے پاس پہنچے تو وہ سو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب اس کو مت جگاؤ، بے آرام نہ کرو، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں، جاگے تو کھلا دینا، پھر میرے کلینک پر لے آنا۔ اس واقعے کے 2 ماہ تک ساجد بالکل ٹھیک ٹھاک رہا۔ ایک دن جب ہم ایک ویران جگہ دوست کا پلاٹ دیکھنے گئے تو ساجد نے ہمیں حیران کر دیا۔ ہمارے ایک دوست شریف نے آبادی سے کچھ دور نئی کالونی میں پلاٹ خریدا تھا۔ یہ کالونی غیر آباد تھی۔ دوسرا دوست اکرم بھی ایک پلاٹ یہاں پر لینا چاہتا تھا۔ شریف ہم کو جگہ دکھانے لے گیا۔ وہاں سب تو پلاٹ دیکھنے میں محو ہو گئے، مگر ساجد میدان سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک چمک آ گئی اور وہ کہنے لگا، دیکھو وہ سامنے کیا شاندار تقریب ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا تو کسی کو چٹیل میدان کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ شام کا وقت تھا، سب نے سمجھا کہ اس کو وہم ہو رہا ہے۔ یار ساجد، کیا کچھ کر رہے ہو تم؟ کسی اور کو تو وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگا، اتنے سارے لوگ ہیں، عورتوں اور مردوں کے خوبصورت زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور تم لوگوں کو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا؟ وہاں شادی ہو رہی ہے۔ آسمان تک روشنی کی چمک اٹھ رہی ہے۔ تینوں دوست حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شریف بولا، شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، میں اس کی پہلے کیفیت دیکھ چکا ہوں۔ ساجد سے کہا، یار بہت بھوک لگی ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شادی میں ہم کو تھوڑا سا کھانا مل جائے؟ شریف نے کہا، وہ سامنے دائگیں پڑی ہیں، اچھا ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ ساجد نے جواب دیا۔ وہ چند قدم گیا تھا کہ ہم نے دیکھا وہ واپس آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پلاؤ تھا اور اس پر گوشت کے بڑے بڑے روسٹ کے پارچے رکھے ہوئے تھے۔ ہم سب حیران رہ گئے، سبھی ڈر گئے۔ کھانے کی بھری پرات وہیں چھوڑ کر تینوں دوست گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ ساجد کے گھر والے متعدد ڈاکٹروں کے پاس لے گئے۔ حیرت کی بات یہ کہ جو علاج کرواتے اس کی حالت زیادہ بگڑتی جاتی۔ پھر ایک روز بزرگ سے مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے اس کا علاج کرانے کے ساتھ کسی ایسے عالم کے پاس لے جائیں جو عبادت گزار ہو، اس سے دعا کرائیں۔ انہوں نے کہا، ایک نیک بزرگ کا مجھے پتہ ہے، میں اس کا پتہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ساجد کے بھائی اس کو وہاں لے گئے۔ تقریب 7 روز وہ ان عالم کے گھر میں مہمان رہے اور وہ اس پر آیات قرآنی دم کرواتے رہے۔ تب عالم صاحب نے خواب دیکھا اور بتایا کہ جب یہ مزار پر دھمال کر رہا تھا تو وہاں 2 عورتیں بھی تھیں، ایک بڑی بہن جس کا شوہر بھی ساتھ تھا اور دوسری چھوٹی جو دھمال کے وقت قریب کھڑی تھی۔ اس کو ساجد کا دھمال اتنا اچھا لگا کہ وہ اس کے قریب قرب کی مطمئن ہو گئی۔ بڑی بہن کے پاس علم ہے، اسی وجہ سے چھوٹی بہن اس سے ڈرتی ہے۔ کبھی کبھی یہ تینوں جب ساجد کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ عالم صاحب نے مسلسل قرآنی آیات پڑھی اور ساجد پر دم کرتے رہے۔ اب ساجد کی حالت سنبھل گئی۔ جب زمان نے یہ باتیں میرے بھائی سے کی تب سے اس کا دل ہاسٹل کے کمرے میں نہ لگ رہا تھا۔ تاہم اس نے زمان کی باتوں کا مذاق اڑایا اور کہا، تم نے من گھڑت قصہ بنایا ہے اور میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ تب زمان نے بھائی سے کہا کہ تم میرے ساتھ گاؤں چلنا، میں تم کو ساجد سے ملوا دوں گا، تم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔
میں زمان کے ساتھ اس کے گاؤں چلا گیا۔ ساجد کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا، اس کی حالت درست نہ تھی۔ اسی دن جمعرات کی شام یہ لوگ وہاں دھمال دیکھنے گئے۔ تبھی ساجد بولا کہ وہ دیکھو وہ رہے۔ سب نے ایک سمت دیکھا جہاں عورتوں کا رش تھا۔ وہ نہایت حسین لڑکی تھی، سبز رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ ایسی حسین لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جس کے منہ پر چادر تھی۔ سبز کپڑوں والی لڑکی بار بار ساجد کو کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر کسی نے حلوے کا ڈبہ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کو دوستوں نے کہا تھا کہ یار حلوہ تو کھلاؤ، ہمارا حلوہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب سبھی اس ڈبے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ساجد کے ہاتھ تو خالی تھے۔ بھیڑ میں دیکھا تو وہ حسین عورتیں بھی غائب تھیں۔ بھائی کیا آپ نے حلوہ کھایا؟ نہیں گڑیا، میں نے تو چکھا بھی نہیں، اور وہاں سے بھاگ آیا۔ ہاسٹل گیا تو دیکھا کہ وہاں بھی حلوے کا ڈبہ رکھا ہے، جبکہ جاتے ہوئے میں کمرے کو لاک کر کے گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر سیدھا بس اڈے گیا اور گھر آ گیا۔ اس کے بعد میرا بھائی اس ہاسٹل نہ گیا۔ خدا جانے بھیا نے یہ داستان گھڑ کر سنائی تھی یا واقعی وہ سچ کہہ رہے تھے۔ یہ راز انہوں نے آج تک نہیں بتایا۔ جب بھی ان سے پوچھا تو یہی جواب دیا کہ ہاں یہ واقعہ سچ ہے۔ اس کے بعد بھائی نے لاہور والا کالج چھوڑ دیا اور واپس آ کر اپنے شہر کے کالج میں داخلہ لے لیا اور تعلیم مکمل کی۔ ابو تو آج تک کہتے ہیں کہ عادل نے گھر سے دوری کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ داستان گھڑی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد غیر ماورائی طاقتوں پر میرا اعتقاد اور بھی پختہ ہو گیا، کیونکہ میرا بھائی اتنا ڈرپوک نہ تھا کہ وہ یہ ابا جان سے نہ کہہ پاتا کہ میں گھر سے دور نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی میرے ابا جی اتنے ظالم تھے کہ وہ بھائی کو ان کی مرضی کے بغیر زبردستی ہاسٹل بھیج دے۔